ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے اس جموں کشمیر میں گلوبل وارمنگ سے کیا کیا ہوا ہے اور کس کس چیز پہ اثر پڑا ہے، لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ ٹھیک، بہت سارے واٹر باڈیز جو تھی جہاں سے ہمیں پانی ملتا تھا وہ پوری طرح سے خشک ہو چکے، موسم بدل گئے اور ہائی ویلاسٹی سٹارمز یعنی کہ تیز آندھیاں، طوفان، جس سے ان فصلوں اور میووں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک، اور موسم میں جو فرق تھی وہ بھی بہت حد تک ختم ہو چکی ہے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. It's now difficult to distinguish between spring and summer, as also between autumn and winter. Most of the plants in Kashmir used to remain under snow until early spring, but now plants, even in winter, are bereft of any white cover. The icicles were a common sight in Kashmir, but now they are seen only at higher altitudes. یہاں پہ کہتا ہے کہ جو موسم کے درمیان جو ڈیمارکیشن تھی، ڈیمارکیشن اس چیز کو کہتے ہیں یہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے یا ایک چیز، کوئی لائن ہوتی ہے جو دو چیزوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ بولتا ہے کہ موسموں کے درمیان جو فرق تھی وہ ظاہر تھی اور عیاں تھی، لیکن گلوبل وارمنگ سے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی۔ جیسے کہ آج سے 10 سال پہلے دیکھا جاتا ہے، آج وہ نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آج کہ بہار اور موسم گرما میں کیا فرق ہے، یعنی کہ اسپرنگ اور سمر میں جو فرق ہوتی تھی وہ آج پتہ ہی نہیں، وہ پوری طرح سے ختم ہو چکی۔ اسی طرح سے سرما اور خزاں میں جو فرق تھی وہ بھی ختم ہو چکی۔ اور کشمیر کے کچھ میدانی علاقوں میں مارچ کے آخر تک برف جمع رہتی تھی، یعنی کہ اسپرنگ موسم بہار کے میں بھی میدانی علاقوں میں یہ برف ہوتی تھی، لیکن آج یہ میدانی علاقے ونٹر میں ہی، سرما میں ہی، یعنی کہ جنوری فروری میں ہی پوری طرح سے خشک ہوتا ہے، برف کہیں نظر آتی نہیں۔ اور یہ بھی ایک عام نظارہ تھا کشمیر میں، وہ آئسکلز دیکھے جاتے ہیں۔ آئسکلز ان کو کہتا ہے کہ جب سرما میں رات کو ٹمپریچر ڈاؤن ہوتی ہے تو ان مکان کی چھتوں سے جو پانی یا کہیں پہ بھی اگر پانی کے قطرے گرتے تھے تو رات کو اسی کو یخ بن جاتا، انہیں کو آئسکلز کہتے ہیں۔ وہ لمبی چھڑیوں کی طرح میں نے اس کو پر ششر گانٹ منا، ٹھیک، وہ آج نظر نہیں آتے۔ اگر آج دیکھنے کو ملتا ہے تو اونچی اونچی جگہوں پہ، ہائر آلٹیچیوڈس پہ دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے آپ شکل میں دیکھتے ہیں، انہیں کو آئسکلز کہتے ہیں۔ Wetland habitats productivity and process, being linked to the cycle and seasons, are getting adversely affected due to seasonal changes in the precipitation and runoff. While the major lakes like the Dal and the Vallar have shrunk considerably, many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. Most of wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. In the process, obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota. یہ کہتا ہے ویٹ لینڈس، یعنی کہ وہ علاقہ جہاں پہ نمی رہتی، وہ ایریا، وہ لینڈ جو زیادہ دیر تک ویٹ رہتا ہے، جو ایکٹ کرتے ہیں اسپونج، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا، جب فلڈ آتے ہیں تو ایکٹ ایز اسپونج کر، یعنی کہ وہ بہت سارا پانی اپنے اندر جذب کرتے ہیں، تو اس سے پھر سیلاب زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا سیلاب سے۔ اور یہاں پہ جو ہیبیٹیٹ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، وہ جگہ جہاں پہ انسان رہتا ہے یا جہاں پہ کوئی جانور رہتا ہے
انسان یا جانور اسی جگہ کو اپنی ہیبیٹیٹ بناتا ہے جہاں اس کو زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو جائے، اسی کو ہیبیٹیٹ بناتا ہے۔ اور ویٹ لینڈ میں جو ہیبیٹیٹ جن پلانٹس کا، جن جانوروں کا یہ ہیبیٹیٹ، اور یہاں پہ جو پروڈکٹیوٹی نکلتی تھی، یہ ساری لنک کس سے ہوتی تھی؟ سیزنز سے۔ یہ ایڈورسلی افیکٹڈ مینس بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، جس سے کیونکہ موسمز چینج ہوئی ہے، بارش، برف، ہے نا، ہیومیڈیٹی، یہ ساری چیزیں ملا کے یہ پوری طرح سے چینج ہوئی ہے، اور اس طریقے سے ویٹ لینڈ پہ جو ہیبیٹیٹ ہے وہ بھی چینج ہوئی ان کا۔ اور کچھ بڑے بڑے جھیل جیسے جھیل ڈل، جھیل ولر، وہ بھی بہت حد تک سمٹ چکے ہیں۔ شرک مینس ریڈیوس ان سائز، وہ ڈکریز ان سائز، وہ جتنے بڑے تھے وہ کم ہو گئے، کیونکہ بہت سائز کا خشک چلتے آ رہا، وہ تم خشک گژھان سوہس۔ اسی طرح بہت ساری واٹر باڈیز یعنی کہ اسپرنگس، پونڈس، اسٹریمز جو ان کشمیر میں پائے جاتے تھے جگہ جگہ، یا تالاب جو تھے جن کو کچھ خاص موسم میں پانی جمع رہتا تھا، وہ پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں۔ اور وہ بایوڈائیورسٹی مینس دا ورائٹی آف لیونگ تھنگس، ہے نا، بہت ساری لیونگ تھنگس جو ویٹ لینڈس میں ہوتے تھے، ٹھیک، وہ آج کم دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے فلورا اینڈ فانا، پلانٹس اینڈ اینیملس کی قسمیں جو ویٹ لینڈ یا اس ہیبیٹیٹ میں دیکھی جاتی تھی، وہ آج بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ آج سے 50 سال پہلے تھی، وہ آج نہیں ہے۔ لیکن اس سمت میں جو یہ ہوا ہے، جہاں پہ وہ پلانٹس تھے، وہ اینیملس تھے، ٹھیک، تو وہاں پہ وہ ایسے چیز دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے لیے بے فضول ہے، یا جن کا کوئی ویلیو نہیں ہے، جن کا کوئی یوز نہیں ہے، اسی کو ابناکشس ویڈ کیا تھا، ٹھیک۔ وہ پودے آتے ہیں، چڑھتے ہیں ان جگہوں پہ، تو انہوں نے ان کو ٹوٹلی ہیبیٹیٹ چینج ہوا ہے، یعنی کہ بایوٹا جو لیونگ تھنگس اس ریجن میں ہوتے تھے ان کی جگہ کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ The migratory birds have changed their cycle. While some of them stay here even during summer, others do not return even in winters. The waterfowl that used to migrate here during winter months stays here for most of the year. Some birds like hoopoe, which were seen in flocks in spring, are hardly spotted. Many others like cartridge have completely disappeared. اسی طرح سے جو مائگریٹری برڈس ہیں، یعنی کہ وہ برڈ جو کسی خاص موسم میں یہاں آتے تھے اور پھر کسی دوسرے موسم میں واپس چلے جاتے تھے، جیسے کہ ہم طوطا کہتے ہیں، طوطا اس موسم میں یہ یہاں پہ آتا ہے جب یہاں پہ فروٹس اویلیبل، فروٹس ڈیولپ یا گروتھ کر رہے تھے، تو اسی موسم میں یہاں پہ پیرٹس شو آگے وان پتہ تم کران واپس جب مگر ام گلوبل وارمنگ سۭتۍ کیا گوٚو دپان یمو تہِ کوٚرُکھ پنُن سائیکل چینج، ٹھیک، کینٛہہ بٲڈٕس ٲسۍ ییٚتہِ سمرس منٛز بیٚہوان، مگر وۄنۍ ییٚلہِ ونٛدٕ تہِ یِوان چھُ تمہِ پتہٕ تہِ چھِنہٕ تم وہ سرما میں بھی واپس نہیں جاتے ہیں۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جو پورے سال یہاں ہی رہتے ہیں، اور لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں۔ ہوپو ہے جو یہاں موسم بہار میں آتا تھا، آج دیکھنے کو ہی نہیں ملتا۔ اسی طرح کتیج تھی جو یہ پوری طرح سے غائب بھی ہوئی ہے۔ کتیج جیسے ابابیل ونان یتھ أسۍ پتہٕ لۄکچارس منٛز شامہٕ ژٔر ونان ٲسۍ، یُس پتہٕ گتھٕ ٲسۍ کران، تِم چیٖز چھِنہٕ نظرِ یِوان کینٛہہ، یہِ چھُ سورُے گوٚمُت ییٚمہِ سۭتۍ گلوبل وارمنگ۔ Rapid melting of the Kolhai Glacier, one of the largest glaciers of Kashmir Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least۔ اس سے یہ کل پڑھیں گے کیونکہ تھوڑا یہ ویڈیو لانگ ہوئی ہے۔ تھینک یو۔